السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بیان کا یہ ہفتہ واری سلسلہ ہے۔ پچھلے درس میں ہجرت حبشہ کے بعد کے کچھ حالات ہمارے سامنے آئے۔ ان حالات میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض دفعہ کچھ اس قسم کا حملہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ کوئی ایسا ہی واقعہ تھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچاؤ کے لیے آگے بڑھے اور لوگوں نے ان کو پیٹ پیٹ کر ادھمرا کر دیا۔ تو یہ صورتحال تھی اور زمین بالکل تنگ ہی ہو چکی تھی۔ ان حالات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ ذہن بنا کہ ان کو بھی ہجرت کر لینا چاہیے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یوں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سختی بہت بڑھ گئی اور زندگی کی راہیں دشوار ہو گئی، اپنے بھی ناراض ہیں اور دوسرے ہے ہی جو جان کے پیچھے ہیں، کہتے کہ تو وہ ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے۔ برکے غیمات نامی مقام کو پہنچے تو قارہ اور احابیش کے سردار مالک بن دغنہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے ارادہ دریافت کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بتایا تو کہنے لگا کہ آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا، آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، یعنی انتظام کر دیتے ہیں، ان کا صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب کے ازالے میں مدد کرتے ہیں۔ لہذا میں آپ کا ضامن ہوں، آپ واپس چلیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ تو اس طرح سے مالک بن دغنہ نے حضرت ابوبکر کی ضمانت لی اور اس کی ضمانت کے ساتھ حضرت ابوبکر واپس آئے۔ ابن دغنہ نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے ابوبکر کو پناہ دی ہے۔ قریش نے اس کی پناہ دہی کا انکار نہ کیا، یعنی کچھ جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کر لی۔ البتہ یہ کہا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ کھلم کھلا نہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے۔ ٹھیک ہے، تمہاری پناہ قبول ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ابوبکر عبادت کریں گے تو اپنے گھر میں کریں گے، گھر کے باہر نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے مبادا ہماری عورتیں، بچے اور کمزور لوگ، یعنی ان کے خیال کے مطابق کمزور، یہ حقیقی طور پر کمزور لوگ نہیں تھے، دل کے اچھے لوگ فتن میں پڑ جائیں۔ حضرت ابوبکر کچھ عرصہ اس بات پر برقرار رہے، یعنی اس شرط کی پابندی کرتے رہے اور گھر میں ہی نماز اور تلاوت وغیرہ کا اہتمام ہوتا رہا۔ پھر انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں باہر کے حصے میں مسجد بنا لی، یعنی نماز کی جگہ بنا لی، جائے نماز متعین کر لی اور کھلے عام نماز پڑھنے اور قرات کرنے لگے۔ اس پر ابن دغنہ نے اپنی پناہ دہی یاد دلائی۔ اس نے جو یاد دلائی ہے یہ قریش کی یاد دہانی پر یاد دلائی ہے۔ قریش نے جا کر کہا ہوگا کہ شرط نہیں پوری کی جا رہی ہے۔ حضرت ابوبکر
رضی اللہ عنہ نے اس کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں، اگر شرط کی پابندی کرنی ہے تو پھر تمہاری پناہ کی ضرورت مجھ کو نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت رونے والے آدمی تھے، یعنی دل کے نرم اور اثر پذیر طبیعت کے مالک تھے، اثر قبول کرنے والی طبیعت کے۔ قرآن پڑھتے تو آنکھوں پر قابو نہ رہتا، ان کی قرات سن کر مشرکین کی عورتیں اور بچے ٹوٹ پڑتے، وہ تعجب کرتے اور حیرت سے دیکھتے۔ مشرکین اس وجہ سے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ایذائیں پہنچاتے تھے۔ کہتے کہ انہی سنگین حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان گزر رہے تھے کہ ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں قریش کے 2 جاباز سرفروش مسلمان ہو گئے، اور ان کی قوت کے سائے میں مسلمانوں نے بڑی راحت پائی۔ وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب۔ یہ لوگ مسلمان ہو گئے اس دور میں، خاص ضرورت کے وقت اللہ نے ان کے دلوں میں اسلام ڈالا اور یہ اسلام کے لیے قوت بن کر کھڑے ہوئے۔ دونوں کے اسلام قبول کرنے کے واقعات انشاءاللہ آگے ہمارے سامنے آئیں گے۔ اب جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان پر کچھ باتیں کر کے انشاءاللہ بات مکمل کریں گے۔ حضرت ابوبکر نکل کھڑے ہوئے۔ بات پچھلے ہفتے آ چکی ہے کہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سختیاں کیسی تھی اور کس انداز کی تھی، کہ ایک بڑا آدمی سرداروں میں سے بھی اس بات پر مجبور ہو رہا کہ مکے کو چھوڑ دے اور کہیں اور جائے۔ مالک بن دغنہ نے روک لیا، اور روکنے کی جو وجہ بیان کی ہے وہ قابل غور ہے۔ تو کہا کہ آپ ایسے آدمی نہیں ہے کہ جس کو نکالا جائے، کیوں ایسے آدمی نہیں ہے آپ؟ تو خوبیاں گنائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ اور ہم غور کریں گے تو یہ وہی خوبیاں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی وحی کے اترنے کے بعد بیان فرمائی تھی۔ ساری خوبیاں وہی ہیں۔ تو یہ جو ساری خوبیاں ہیں، خوبیوں کا جو تشابہ ہے، مشابہت ہے، انا جنہ ہے نا ایک جیسے خوبیاں، یہی خوبیاں تھی کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر کو ایک کر دیا تھا۔ اور یہ کہنا چاہیے کہ زمانے جاہلیت میں بھی پکی اور گہری دوستی دونوں کے درمیان تھی، اور مزاج کی مطابقت کی بنیاد پر ہی آنا جانا عام قسم کا تھا اور معمول تھا۔ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے تھے، اور سمجھنے کی بنیاد پر ہی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت رکھی ہے تو بغیر کسی تذبذب کے، سوچ وچار کے حضرت ابوبکر نے اسلام قبول کر لیا، تردد نہیں، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ کیسا رہے گا، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ مزاج کی یکسانیت۔ اب اس سے آگے بڑھ کر جو بات ہے وہ کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں، ان کے فضائل، ان کے کمالات بہت سارے، اور وہ سورج کی روشنی کی طرح روشن اور عیاں ہیں، نمایاں ہیں، انکار کرنے سے بھی کیا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن اس پہلو سے غور کرنا چاہیے کہ یہ جو خوبیاں ہیں نا، خوبیاں، تو ان خوبیوں کی بنیاد پر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وفادار، پہلے صحابی کے طور پر ابوبکر کو منتخب فرمایا۔ اور یہ کہنا چاہیے آگے بڑھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب نہیں کیا ہے، بلکہ کس نے منتخب کیا ہے؟ اللہ نے۔ صحابہ اللہ کے منتخب کردہ ہے، اور صحابہ میں پہلے نمبر پر جن کا انتخاب ہوا وہ کون ہے؟ تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو یہ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا۔ کہتے ہیں کہ جس کی جیسی طبیعت ہوتی ہے نا، ویسے ہی لوگ اس کو اچھے لگتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے ایک بات کہی کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اور والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا کی عزت عصمت اور ان کے پاکیزہ مقام کی وضاحت کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بیویاں منتخب کی گئی ہیں تو وہ پاکیزہ ہوں گی. کیوں ہوں گی پاکیزہ؟ اس لیے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ پاکیزہ صفت ہیں. تو پاکوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہے، پاک مردوں کے لیے، اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہوا کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. تو جب عام بات یہی ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں نہیں ہونا ہے؟ اور جب بیویوں کا معاملہ یہ ہے تو ساتھیوں کا بھی معاملہ یہی ہوگا. ابھی جو ساتھی ہے اول دن سے اس کا کردار کیا ہے؟ تو کسی بھی موڑ پر کہیں بھی ٹھہر کے انتہائی باریک بینی کے ساتھ خوردبینی کی بنیاد پر، یعنی وہ جو آلہ ہوتا نا جس سے باریک قسم کی چیزیں اور ذرات دیکھتے ہیں، دوربین جس کو کہتے ہیں، تو دوربینی کی بنیاد پر آپ دیکھنے کی کوشش کریں کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کہیں بھی کوئی ایسی بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ ابو بکر کی طرف سے کچھ لینے کی بات کی گئی ہو. ذرا غور کیجیے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. لینے کی بات اور دنیاوی طور پر کسی حرص اور لالچ کی بات سامنے آئی ہے. اب بالکل جو زبردست سے زبردست آلہ لگایا جا سکتا ہے اس سلسلے میں، وہ آلہ لگا کے چیک کیجیے کہ جس دن مسلمان ہونے اس دن سے لے کر کب تک؟ وفات کے روز تک لینے کی کوئی بات ہے کیا؟ تو لینے کی بات تو ہے نہیں کہیں. کیا ہے بات پھر؟ تو دینے کی بات ہے، دینے کی. اور دینے کی بات اس حد تک ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہیں بھول پاتے اور کہتے کہ سب نے جھٹلایا اور خدیجہ نے کیا کیا؟ میری تصدیق کی. تو ایک طرف یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کو اس طرح یاد کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوسری طرف یہ فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں جس نے بھی میرے ساتھ جیسا کیا میں نے اس کو کیا کر دیا؟ بدلہ دے دیا. سوائے کس کے؟ سوائے ابو بکر کے. تو باپ ایسا اعتراف کر رہا ہے جس شخص کے لیے، ہے نا، اور جس کے باپ کے لیے ابو بکر کی ایسی قربانی اور محبت ہے، اس کے لیے یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے زندگی کے آخری اوقات میں، کب 60 سال کی عمر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 سال کے چھوٹے تھے، ہے نا، 2 سال کہنا چاہیے. جتنی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی اتنی عمر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پائی ہے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 2 سال کے بعد، تو 60-61 سال کی عمر ہے نا. تو عمر کے آخری مرحلے میں قربانیاں دینے کے بعد، سب کچھ لٹانے کے بعد پھر یہ آیا کہ نہیں اب بنایا جائے. اور بنانے کے لیے بھی انتخاب کس کا ہو رہا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو وہ خانہ نبوت کہ جس کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے، اب اس کا حق مار لیں گے اور اس کی بنیاد پر بنائیں گے. تو ایسی بغاوت کیسے ذہن میں آ گئی؟ اور یہ جو صحبت اور رفاقت ہے اتنی لمبی، وہ اس رفاقت اور صحبت کا اثر گیا کدھر چلا گیا؟ چھن گیا. اللہ نے کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی پسند فرمایا؟ کس کو؟ کہ جس نے مرنے کے بعد غداری کر لی. تو یہ بات عقلی طور پر بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. وہ بے عقل لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ نے ان کے حق میں کیا کر دیا؟ بدقسمتی. اور بات سیدھی سادھی یہ ہے کہ وہ وفاداری نہیں بلکہ غداری کو وفاداری کا نام لے کر اپنی غداری کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ابو بکر نہیں ہے تو پھر کون سا اسلام ہے؟ کون سا؟ کوئی سا بھی اسلام نہیں ہے. اس لیے ابو بکر کو الگ کرو اور پھر اسلام الگ. تو الگ اسلام چلتا ہے، الگ دین چلتا ہے، فتاوے الگ ہوتے ہیں، نسبتیں ہوتی ہے، اور مشابہ یعنی ملتے جلتے اقوال اور حدیث گھڑی جاتی ہے اور ان کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. جو ابو بکر کے اقوال ہوں گے وہ کدھر ملیں گے؟ ادھر منسوب کر کے ملیں گے. تو یہ صرف نسبتیں ہیں، چوریاں کی جاتی ہے اور ان کو منسوب دوسروں کی طرف کر کے ایک نیا دین کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ابو بکر ہیں، ان کی قربانیاں ہمارے سامنے ہے. یہ ایک پہلو ہے. اور دوسری بات یہ کہ قرآن سن کر جو اثر قبول کرنے کی صلاحیت ابو بکر کے پاس ہے، اس کا نمونہ بھی ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے. انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.